بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال سے حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش کر فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا۔ نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہے۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو سن کر اجازت عطا فرما دی۔ آخر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھی۔ ایک گھوسا میرے مارا اور کہا، پرے ہٹ جا۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی۔ ان کپڑوں میں انہیں کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑے میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کو ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرہ کر ڈالا اور قرہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آ گیا وہ ان کے کفن میں لگائے۔ قرہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ خمیس ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدہ، یہ 2 جہان کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کی ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے دیتی ہے
اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات برابری کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کی اتباع کرے جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلائے گئے۔ ہم لوگوں کے لیے ان کا پیرو کرنا بھی شرم کی بات ہے۔